میری بہن کی خوبصورتی پورے خاندان میں مشہور تھی۔ اس کا قد کافی لمبا تھا اور جسم بھی بھرا بھرا سا تھا۔ آج میں پہلی بار اپنی بہن کے گھر رہنے کے لیے جا رہا تھا۔ کچھ گھنٹوں کا سفر کر کے میں جب اپنی بہن کے گھر داخل ہوا تو وہ مجھے دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ تھوڑی دیر بعد بیٹھنے پر پتہ چلا کہ میرے بہنوئی کسی کام سے دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں اور میری بہن گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ اتنے میں رات ہو گئی۔ ہم دونوں بھائی بہن نے کھانا کھایا تو میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں جانے لگا۔ میری بہن نے کہا، ویسے بھی پورا گھر خالی پڑا ہے، جب تک تمہارے بہنوئی نہیں آتے تم میرے ہی کمرے میں سو جایا کرو۔ میں سر جھکائے اپنی بہن کے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اتنے میں میری بڑی بہن کمرے میں آئی اور آتے ہی واش روم چلی گئی۔ چند منٹ گزرے تو میں اپنی بہن کو دیکھتا ہی رہ گیا کیونکہ وہ سفید ناک میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ چلتی ہوئی میرے ساتھ آ کر لیٹ گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ مجھے بار بار سوئی ہوئی بہن کو دیکھ کر عجیب سا محسوس ہونے لگا اور خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ شادی کے بعد وہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اسے ہاتھ لگاؤں، اس لیے میں واش روم گیا اور خود کو پرسکون کر کے واپس آیا۔ صبح مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، شاید رات کی بے چینی اور کمزوری کی وجہ سے میں لیٹا رہا۔ میں نے ہلکی سی آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ واش روم جا رہی تھی۔ میں نے سوچا یہی موقع ہے، میں نے سٹول رکھا اور روشن دان سے اسے دیکھنے لگا۔ لیکن جو منظر میں نے دیکھا اس سے میری ٹانگیں کانپنے لگیں، ایسا حسن میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں وہیں کھڑا دوبارہ بہن کے خیالوں میں کھو گیا، لیکن جو کچھ میں کر رہا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ ہم دو ہی بہن بھائی تھے۔ میری بہن مجھ سے 4 سال بڑی تھی لیکن میرا اس پر بہت روب تھا اور کبھی ایسا نہیں لگا کہ میں اس سے چھوٹا ہوں۔ میں اس پر کافی سختی کرتا تھا۔ وہ بہت پرکشش تھی اور میں چاہتا تھا کہ جلد اس کا رشتہ ہو جائے۔ پہلا رشتہ آیا تو میں نے گھر والوں سے کہہ دیا کہ رشتہ پکا کر دیں تاکہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ مجھ سے یہی غلطی ہوئی کہ ہم نے لڑکے کی جانچ پڑتال نہیں کی۔ لڑکے نے بہن کو دیکھا تو پہلی نظر میں پسند کر لیا۔ ہم نے صرف اس کا کام پوچھا اور شادی کر دی۔ لڑکا پنڈی میں رہتا تھا۔ میری بہن اس کے ساتھ خوش تھی اور میں بھی یہ دیکھ کر پرسکون تھا۔ میرا آن لائن کام بھی اچھا چلنے لگا تھا۔ اب میرے لیے رشتہ تلاش کیا جانے لگا۔ اچانک ایک دن بہن کی کال آئی تو ماں حیران رہ گئی۔ پتہ چلا کہ بہن کے شوہر کو پولیس لے گئی ہے۔ یہ بات سب کے لیے پریشان کن تھی۔ میں پنڈی پہنچا تاکہ پولیس سے بات کر سکوں۔ وہاں جا کر میں آن لائن کام بھی کرنے لگا۔ بہن مجھ پر ناراض تھی کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ مجھے واپس جانے کا کہتی تھی پر میں وہیں رہا۔ 2 ماہ گزر گئے، میری بہن کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا اور وہ ہر چیز کا قصوروار مجھے ٹھہراتی تھی۔ اسی دوران میرا ایک بہت اچھی جگہ رشتہ طے ہوا اور لڑکی کافی خوبصورت تھی۔ بہن مجھے کھانا تک بنا کر نہیں دیتی تھی، مجھے غصہ آتا تھا پر میں کنٹرول کرتا تھا۔ میں اپنی منگیتر سے روز رات کو بات کرتا اور وہ مجھے اپنی تصویریں بھیجتی۔ ایک دن مجھے بہن سے کام تھا، جب میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ کپڑے بدل رہی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ میرا دل چاہا کہ اسے دیکھتا ہی جاؤں۔ میں سوچنے لگا کہ کاش میری ہونے والی بیوی بھی ایسی ہی حسین ہو۔ ایک دن میں نے اسے واش روم میں جاتے دیکھا اور چھپ کر دیکھنے لگا۔ اچانک اس نے میری طرف رخ کیا اور مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ خود کو چھپانے لگی۔ مجھے لگا وہ اب بہت باتیں سنائے گی لیکن اس نے آگے بڑھ کر مجھے زوردار تھپڑ مار دیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میرا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا اور میں نے غصے میں اس کا تولیہ کھینچ لیا اور کہا کہ اب اسے اس کی سزا ملے گی۔ وہ مجھ سے معافیہ مانگنے لگی لیکن میں نے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ خاموش ہو گئی، شاید اسے بھی اس سب میں سکون ملنے لگا تھا۔ میں نے اس سے پورا بدلہ لیا۔
پھر میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ میرا ساتھ دے گی تو میں اس کے شوہر کو جیل سے نکال لوں گا۔ وہ یہ سن کر راضی ہو گئی اور میں اسی بہانے اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرواتا رہا۔ ایک دن اچانک اس کا شوہر رہا ہو کر آ گیا۔ میں نے سب کے سامنے یہی جتایا کہ یہ میری وجہ سے باہر آیا ہے۔ کچھ عرصے بعد جب میں دوبارہ بہن کے گھر گیا تو وہ بہت اداس تھی۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کا شوہر اب بھی اسمگلنگ کرتا ہے اور اس پر بہت تشدد کرتا ہے۔ میں نے اس کے وجود پر نشانات دیکھے تو میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا لیکن وہ نہ مانی اور کہنے لگی کہ اب میرا جنازہ ہی یہاں سے نکلے گا۔ میں نے اسے بچانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ میں اپنے بہنوئی کو باہر لے گیا، اسے خوب کھلایا پلایا اور جب وہ تھک گیا تو اسے اپنے ساتھ سلایا تاکہ میری بہن اس کے تشدد سے بچ سکے۔ پھر میں نے بہنوئی سے جھوٹ بولا کہ میرے دوست کی شادی ہے اور بہن کو اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ بہت خوش تھی۔ ایک رات میں اس کے کمرے میں معافی مانگنے گیا لیکن اسے دیکھ کر میرے جذبات پھر سے مچلنے لگے۔ اس نے منع کیا کہ امی دیکھ لیں گی، شوہر کو پتہ چل جائے گا، لیکن میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس کی شادی کہیں اور کروا دوں گا۔ اس طرح ہم پھر سے قریب آ گئے۔ جب میں اپنی منگیتر سے ملا تو مجھے وہ پہلے جیسی اچھی نہیں لگی۔ میں نے اسے اپنی صحت بنانے کا کہا تو وہ ناراض ہو گئی اور ہماری منگنی ٹوٹ گئی۔ بہن یہ سن کر خوش ہوئی اور اس نے میرے لیے ایک نئی لڑکی ڈھونڈی جو بہت خوبصورت تھی۔ بہن نے شرط رکھی کہ وہ میری شادی اس لڑکی سے کروائے گی اگر میں اس کی بات مانوں گا۔ میری شادی کی رات جب میری بیوی کمرے میں انتظار کر رہی تھی، بہن نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا اور کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم میرے ساتھ بھی وہ سب کرو جو اپنی بیوی کے ساتھ کرنے والے ہو، کیونکہ میرا شوہر باہر گیا ہوا ہے اور مجھے وہ سکون چاہیے جو صرف تم دے سکتے ہو۔ میں تیار ہو گیا اور اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے اپنی بہن کے پاس گیا، کیونکہ اسی نے میری شادی اس خوبصورت لڑکی سے کروائی تھی۔ کچھ دیر بعد میں وہاں سے اپنی بیوی کے پاس واپس آ گیا۔ کچھ دیر بعد جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میری نئی نویلی دلہن شرم و حیا کا پیکر بنی بیت پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اسے اس روپ میں دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے دھیرے سے جا کر اس کے پاس جگہ بنائی اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ اس کا معصوم چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ تھوڑا سا تھر تھر آئی جیسے اسے مجھ سے تھوڑی جیجے کا محسوس ہو رہی ہو۔ میں نے اس کی ہمت بندھائی اور پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ ہم دونوں نے زندگی کے اس نئے سفر کے بارے میں باتیں شروع کر دیں۔ وہ بہت دھیمی اور میٹھی آواز میں بول رہی تھی جس نے میرے دل میں اس کے لیے عزت اور محبت مزید بڑھا دی۔ وہ رات ہماری زندگی کی ایک نئی شروعات تھی جہاں ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنے اور عمر بھر ساتھ نبھانے کے عہد کیے۔ اس کی معصومیت اور سچائی نے مجھے یہ احساس دلایا کہ اب مجھے اپنی زندگی کے غلط راستوں کو چھوڑ کر اپنی بیوی اور اپنے گھر کی خوشیوں پر توجہ دینی چاہیے۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں اپنی بیٹی جیسی معصوم بیوی کو وہ تمام خوشیاں دوں گا جس کی وہ حقدار ہے اور اپنی زندگی کو ایک پاکیزہ رخ پر لے کر جاؤں گا۔ جیسے جیسے رات ڈھلتی گئی کمرے میں پھیلی خاموشی اور مدھم روشنی نے ایک عجیب سا سحر طاری کر دیا۔ باہر کی دنیا تھم سی گئی تھی اور اس کمرے میں صرف ہم دو ہی تھے۔ میری بیوی جو اب تک شرم و حیا کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی اور جس کے وجود پر ہلکا سا لرزہ طاری تھا، میری دھیمی اور پیار بھری باتوں سے کچھ پرسکون محسوس کرنے لگی تھی۔ میں نے اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسے یہ یقین دلایا کہ وہ اس گھر کی ملکہ ہے، وہ یہاں مکمل محفوظ ہے اور آج سے میری زندگی کی ہر خوشی اور ہر ترجیح صرف اسی کے گرد گھومے گی۔ اس نے جب نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وفا، پاکیزگی اور اپنائیت کی ایسی بے ساختہ چمک تھی جس نے میرے دل کے برسوں پرانے تمام میل اور گناہ آلود خیالات کو ایک لمحے میں دھو ڈالا۔ مجھے احساس ہوا کہ اب تک میں جن راستوں پر بھٹکتا رہا وہ صرف سراب تھے، اصل سکون تو اس حلال رشتے میں پوشیدہ تھا۔ ہم دونوں کے درمیان الفاظ کا تبادلہ رک گیا اور خاموشی نے گفتگو کی جگہ لے لی۔
یہیں سے قربت کا ایک ایسا نیا باب شروع ہوا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ رات صرف دو جسموں کے ملاپ کی نہیں تھی، بلکہ وہ دو روحوں کے ایک ہونے اور ایک دوسرے میں ضم ہو جانے کی رات تھی۔ اس کی معصومیت اور لمس میں ایسی تاثیر تھی کہ میرے دل سے تمام وسوسے اور وہ تمام غلط خواہشات کافور ہو گئیں جو مجھے ماضی میں بے چین رکھتی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ جو سکون اور دلی اطمینان مجھے اپنی شرکن حیات کے ساتھ میسر آ رہا تھا، وہ ان تمام وقتی اور جذباتی فیصلوں سے کہیں بلند اور پاکیزہ تھا جن کے پیچھے میں بھاگتا رہا تھا۔ اس کے لمس کی پاکیزگی نے مجھے باور کرایا کہ رشتوں کا تقدس ہی وہ واحد راستہ ہے جو انسان کو حقیقی اور دائمی خوشی فراہم کرتا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ وہ تمام لمحات بھرپور طریقے سے گزارے جو ایک نئی اور خوشحال زندگی کی مضبوط بنیاد ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے رات کے پہر گزرتے گئے، میرا دل ایک نئی روشنی سے منور ہوتا گیا۔ اس رات کے بعد میرے ذہن سے وہ تمام گندے خیالات اور بہکاوے نکل گئے جنہوں نے مجھے اب تک اندھیروں میں دھکیل رکھا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنے رب سے سچی توبہ کی اور دل میں یہ پکا عہد کیا کہ میں نہ صرف اپنی بیوی کو وہ تمام عزت اور مقام دوں گا جس کی وہ حقدار ہے، بلکہ اپنی بہن کی زندگی کو بھی ایک نیا رخ دوں گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی بہن کو اس کے ظالم اور مجرم شوہر سے ہر صورت نجات دلاؤں گا اور اس کی زندگی کسی ایسے نیک اور مخلص انسان کے ساتھ بسائے گا جو اسے وہ عزت اور تحفظ دے سکے جس کی وہ مستحق ہے، تاکہ وہ بھی ایک باوقار اور پاکیزہ زندگی گزار سکے۔ میری زندگی اب ایک سیدھے سچے اور برکت والے راستے پر آ چکی تھی، جہاں میری بیوی کی سچی محبت اور اس کا اعتبار میری زندگی کی سب سے بڑی طاقت بن چکے تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔